ناول کا عنوان محبت کی آخری منزل قسط 1۔ رات کی تاریکی آہستہ آہستہ پورے گاؤں پر اتر رہی تھی۔ چودھری حویلی کی روشنیاں دور سے ہی اپنی شان دکھا رہی تھیں۔ اسی حویلی میں آج ایک ایسی شادی ہونے والی تھی جس نے دو دشمن خاندانوں کو ایک رشتے میں باندھ دیا تھا۔ زین چودھری سکندر کا اکلوتا بیٹا خاموشی سے نکاح کے بعد اپنے کمرے میں بیٹھا تھا۔ اس کے دل میں بے شمار سوال تھے۔ دوسری طرف حیا ملک اسلم کی بیٹی سرخ عروسی لباس میں بیٹھی تھی، اپنی قسمت کے فیصلے کا انتظار کر رہی تھی۔ شادی محبت کی نہیں بلکہ برسوں پرانی دشمنی ختم کرنے کی ایک کوشش تھی۔ کمرے کا دروازہ آہستہ سے کھلا۔ زین اندر آیا۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر اس نے نرم لہجے میں کہا، حیا، شاید ہم دونوں نے یہ رشتہ اپنی مرضی سے نہیں چنا، مگر میں وعدہ کرتا ہوں کہ کبھی تمہاری عزت پر آنچ نہیں آنے دوں گا۔ حیا نے نظریں اٹھائیں۔ اس کی آنکھوں میں خوف بھی تھا اور امید بھی۔ میں بھی پوری کوشش کروں گی کہ اس گھر کو اپنا گھر بنا سکوں۔ اسی لمحے باہر سے کسی کے چیخنے کی آواز آئی، چودھری صاحب، حویلی کے باہر گولیاں چل رہی ہیں۔ دونوں چونک کر کھڑے ہو گئے۔ برسوں پرانی دشمنی شاید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ حویلی کے باہر فائرنگ کی آوازیں گونج رہی تھیں۔ ہر طرف بگڑم دگڑم مچ گئی۔ عورتیں خوف سے دعائیں پڑھنے لگیں اور مرد ہتھیار لے کر باہر کی طرف دوڑ پڑے۔ زین نے فوراً حیا کی طرف دیکھا۔ ڈرنا مت، میں ابھی آتا ہوں۔ حیا نے بے اختیار اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ یہ پہلی بار تھا کہ اس نے زین سے اتنے اپنائیت بھرے لہجے میں بات کی۔ زین کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی، پھر وہ باہر چلا گیا۔ باہر معلوم ہوا کہ کچھ نامعلوم افراد نے حویلی پر حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، مگر محافظوں نے انہیں بھگا دیا۔ دشمن کون تھا؟ کوئی نہیں تھا جانتا تھا۔ جب زین واپس آیا تو حیا ابھی تک جاگ رہی تھی۔ سب خیریت ہے نا؟ اس نے بے چینی سے پوچھا۔ ہاں، اب سب ٹھیک ہے۔ حیا نے سکون کا سانس لیا۔ زین نے پہلی مرتبہ محسوس کیا کہ اس کی فکر کرنے والا کوئی موجود ہے۔ اگلی صبح حیا نے پورے گھر کے لیے اپنے ہاتھوں سے ناشتہ تیار کیا۔ چودھراہن نے حیرت سے اسے دیکھا۔ بیٹی، تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں تھی، حیا نے مسکرا کر جواب دیا۔ یہ اب میرا بھی گھر ہے۔ اس ایک جملے نے گھر والوں کے دل جیت لیے، لیکن ہر کوئی خوش نہیں تھا۔ زین کا چچا آزاد بھائی فہد خاموشی سے یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ اسے ڈر تھا کہ اگر زین اور حیا کا رشتہ مضبوط ہو گیا تو خاندان میں اس کی اہمیت ختم ہو جائے گی۔ اسی رات فہد نے ایک پراسرار شخص کو فون کیا۔ وقت آ گیا، دونوں خاندان کبھی ایک نہیں ہونے چاہیے۔ فون بند ہوا تو اس کے چہرے پر ایک خطرناک مسکراہٹ پھیل گئی۔ ادھر زین چھت پر کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ حیا خاموشی سے اس کے پاس آئی۔ نیند نہیں آ رہی؟ نہیں، کچھ ذمہ داریاں انسان کو سونے نہیں دیتی۔ حیا نے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، جب دو لوگ ایک دوسرے کا ساتھ دیں تو بڑی سے بڑی مشکل بھی آسان ہو جاتی ہے۔ زین نے پہلی بار دل سے اس کی طرف دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ شاید قسمت نے اس کی زندگی میں صرف ایک بیوی نہیں بلکہ ایک سچا ساتھی بھی بھیجا ہے۔ مگر انہیں کیا خبر تھی کہ دشمنی کی آگ ابھی بجھی نہیں تھی، بلکہ اصل امتحان تو اب شروع ہونے والا تھا۔ شادی کو 3 ماہ گزر چکے تھے۔ حویلی کی فضا پہلے سے زیادہ خوشگوار تھی۔ حیا اپنی محبت، خلوص اور سلیقے سے سب کے دل جیت چکی تھی۔ زین بھی ابھی پہلے جیسا خاموش نہیں رہا تھا۔ وہ اکثر چھوٹی چھوٹی باتوں پر حیا کو مسکرا دیکھتا اور حیا کی آنکھوں میں وہ مسکراہٹ پورا دن بس جاتی۔ ایک شام ہلکی بارش ہو رہی تھی۔ حیا صحن میں کھڑی بارش کو دیکھ رہی تھی کہ زین نے آہستہ سے اس کے کندھوں پر شال رکھ دی۔
سردی لگ جائے گی۔ حیا نے مسکرا کر کہا، آپ ہر وقت میرا اتنا خیال کیوں رکھتے ہیں؟ زین چند لمحے خاموش رہا، پھر بولا، شاید اس لیے کہ اب تم میری زندگی کا سب سے قیمتی حصہ بن چکی ہو۔ حیا کی پلکیں جھک گئیں، اس کے چہرے پر شرم اور خوشی ایک ساتھ اتر آئی۔ اسی لمحے بجلی چلی گئی۔ بارش کی آواز اور اندھیرا دونوں کے درمیان خاموشی کو اور گہرا کر رہے تھے۔ زین نے آہستہ سے حیا کا ہاتھ تھاما۔ جو بھی ہو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، حیا نے دھیرے سے کہا، اور میں ہمیشہ آپ کا ساتھ دوں گی۔ لیکن قسمت نے ان کے لیے کچھ اور ہی لکھ رکھا تھا۔ اگلے دن زین کے والد کو ایک پرانا خط ملا۔ اس خط میں انکشاف تھا کہ برسوں پہلے دونوں خاندانوں کی دشمنی کی اصل وجہ وہ نہیں تھی۔ شخص نے جھوٹ اور سازش سے دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کے خلاف کر دیا۔ زین نے فیصلہ کیا کہ وہ سچ جان کر رہے گا۔ ادھر فہد کی بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ اسے خوف تھا کہ اگر حقیقت سامنے آ گئی تو اس کی برسوں کی چالیں بے نقاب ہو جائیں گی۔ اس نے ایک بار پھر اپنے خفیہ ساتھی سے رابطہ کیا، اگر زین زندہ رہا تو سب ختم ہو جائے گا۔ یہ الفاظ آنے والے خطرے کی خبر دے رہے تھے۔ دوسری طرف حیا کو پہلی بار محسوس ہوا کہ ان کی خوشیوں پر کسی کی نظر لگ چکی ہے۔ اس نے دل ہی دل میں دعا کی کہ اللہ ان کے رشتے کو ہر آزمائش سے محفوظ رکھے۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اگلی صبح ایک ایسا حادثہ ہونے والا ہے جو ان دونوں کی زندگی ہمیشہ کے لیے بدل دے گا۔ صبح کی پہلی کرن ابھی پوری طرح پھیلی بھی نہ تھی کہ زین اپنی گاڑی لے کر شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے ذہن میں صرف ایک ہی سوال گردش کر رہا تھا، آخر وہ شخص کون ہے جس نے دو خاندانوں کے درمیان نفرت کی دیوار کھڑی کی ہے؟ جانے کیوں اس کا دل بار بار گھبرا رہا تھا۔ اس نے زین کو فون کیا مگر رابطہ نہ ہو سکا۔ اچانک حویلی کے دروازے پر ایک زخمی محافظ پہنچا۔ چھوٹے مالی کی گاڑی پر حملہ ہوا ہے۔ یہ سنتے ہی حیا کے ہاتھ سے پانی کا گلاس گر گیا۔ چودھری سکندر فوراً اپنے آدمیوں کے ساتھ روانہ ہوئے۔ کچھ دیر بعد زین کو زخمی حالت میں ہسپتال پہنچایا گیا۔ خوش قسمتی سے گولی اس کے کندھے کو چھوتی ہوئی گزری تھی اور اس کی جان محفوظ تھی۔ حیا ہسپتال پہنچی تو زین ہوش میں آ چکا تھا۔ اس نے نم آنکھوں سے کہا، آپ نے ڈرا دیا تھا۔ زین نے کمزور سے مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، ابھی تو مجھے تمہارے ساتھ بہت سفر طے کرنا ہے۔ حیا کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ اسی دوران پولیس کو حملہ آور کی گاڑیوں سے ایک پرانی ڈائری ملی۔ اس ڈائری میں ایک نام بار بار لکھا ہوا تھا، ملک ریاض خان۔ یہ وہی شخص تھا جو برسوں پہلے دونوں خاندانوں کا قریبی دوست سمجھا جاتا تھا۔ زین نے حیرت سے کہا، کیا واقعی ہی دشمنی وہی تھا جس پر آپ سب زیادہ بھروسہ کیا گیا تھا؟ ادھر حویلی میں فہد پریشان ہو گیا۔ اسے احساس ہو چکا تھا کہ سچ اب زیادہ دیر چھپ نہیں سکے گا۔ اسی رات وہ خاموشی سے حویلی سے نکلا اور کسی نامعلوم شخص سے ملنے چلا گیا۔ دوسری طرف ہسپتال کے کمرے میں حیا نے زین کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیا۔ اللہ نے آپ کو نئی زندگی دی ہے، اب وعدہ کریں کہ کوئی فیصلہ اکیلے نہیں کریں گے۔ زین نے محبت بھری نگاہوں سے اسے دیکھا، وعدہ، اب ہر قدم تمہارے ساتھ ہوگا۔ کمرے کی کھڑکی سے چاندنی اندر آ رہی تھی۔ دونوں کے دلوں میں امید جاگ اٹھی، مگر انہیں معلوم نہ تھا کہ اصل دشمن ابھی بھی سائے کی طرح ان کا پیچھا کر رہا ہے اور اگلا وار پہلے سے کہیں زیادہ خطرناک ہونے والا ہے۔ زین ہسپتال سے واپس آ چکا تھا، مگر حویلی کی فضا پہلے جیسی نہ رہی۔ ہر شخص کے چہرے پر بے چینی تھی۔ حملہ کرنے والے تو فرار ہو گئے تھے، لیکن یہ واضح ہو چکا تھا کہ ان کا مقصد صرف ڈرانا نہیں تھا۔ رات کا وقت تھا۔ حیا بالکونی میں کھڑی آسمان پر چمکتے چاند کو دیکھ رہی تھی۔ زین خاموشی سے اس کے پاس آ کھڑا ہوا۔ کیا سوچ رہی ہو؟ حیا نے دھیمی آواز میں کہا، یہی کہ اگر اس دن آپ کو کچھ ہو جاتا تو شاید میں کبھی خود کو معاف نہ کر پاتی۔ زین نے مسکرا کر کہا، اب تو میں پہلے سے بھی زیادہ مضبوط ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری طاقت تم ہو۔
حیا کی آنکھیں نم ہو گئیں، اس نے نظریں جھکا لی۔ زین نے محبت سے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ جب تک میرا سانس چل رہا ہے تمہیں کسی خوف میں جینے نہیں دوں گا۔ اسی لمحے حویلی کے مرکزی دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکی۔ گاڑی سے ایک سفید بالوں والے بزرگ اترے۔ انہیں دیکھتے ہی چودھری سکندر حیران رہ گئے۔ آپ یہاں؟ وہ بزرگ تھے حاجی عبدالرحمن، جو برسوں پہلے دونوں خاندانوں کے مشترکہ دوست تھے اور اچانک بیرون ملک چلے گئے تھے۔ انہوں نے گہری سانس لی اور کہا، میں برسوں سے ایک راز اپنے سینے میں چھپائے بیٹھا تھا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ سچ سب کے سامنے آ جائے۔ حویلی کے بڑے ہال میں سب جمع ہو گئے۔ حاجی عبدالرحمن نے بتایا کہ دونوں خاندانوں کے درمیان دشمنی ایک غلط فہمی نہیں بلکہ ایک منصوبہ بندی سازش ہے۔ کسی نے جعلی ثبوت بنا کر دونوں خاندانوں کو ایک دوسرے کا دشمن بنا دیا تھا تاکہ وہ ان کی زمینوں اور کاروبار پر قبضہ کر سکے۔ یہ سن کر سب حیران رہ گئے، لیکن سب سے زیادہ پریشان فہد تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس سازش کا ایک حصہ اس کے اپنے ہاتھوں سے بھی انجام پایا تھا۔ اس رات فہد نے فیصلہ کر لیا کہ اگر سچ سامنے آیا تو اس کی زندگی برباد ہو جائے گی۔ ادھر زین اور حیا پہلی بار مستقبل کے خواب دیکھنے لگے تھے۔ انہیں یقین تھا کہ شاید اب نفرت ختم ہو جائے گی اور دونوں خاندان ہمیشہ کے لیے ایک ہو جائیں گے، مگر قسمت نے ابھی ایک اور آزمائش سنبھال کر رکھی تھی۔ اگلی صبح جب زین اپنے والد کے ساتھ شہر کے لیے نکلا تو انہیں معلوم نہ تھا کہ سڑک کے ایک خطرناک موڑ پر دشمن پہلے ہی اس کا انتظار کر رہا ہے۔ عدالت کا دن آ پہنچا تھا۔ پورا شہر اس مقدمے کی طرف متوجہ تھا۔ دونوں خاندان پہلی بار ایک ساتھ عدالت کے دروازے پر کھڑے تھے۔ برسوں کی نفرت کے بعد آج سچ کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ ملک ریاض خان نے آخری کوشش کی، مگر فہد نے عدالت میں کھڑے ہو کر اپنا جرم قبول کر لیا۔ میں نے لالچ میں آ کر سچ چھپایا، لیکن اصل مجرم ملک ریاض خان ہے۔ اسی نے دونوں خاندانوں کے درمیان نفرت کی آگ بھڑکائی تھی۔ عدالت میں پیش کیے گئے خط، پرانی وصیت اور دیگر شواہد نے سچ ثابت کر دیا۔ جج نے فیصلہ سناتے ہوئے کہا، نفرت کے بیج بونے والے کو قانون کے مطابق سزا دی جاتی ہے۔ ملک ریاض خان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی، جبکہ فہد کو جرم میں تعاون کے باعث قانونی سزا ملی، مگر سچ سامنے لانے میں مدد کرنے کی وجہ سے اسے رعایت بھی دے دی گئی۔ عدالت سے باہر نکلتے ہی چودھری سکندر اور ملک اسلم ایک دوسرے کے سامنے آئے۔ چند لمحے خاموشی رہی، پھر دونوں نے ایک دوسرے کو گلے لگا لیا۔ برسوں کی دشمنی آنسوؤں میں بہہ گئی۔ حیا یہ منظر دیکھ کر رو پڑی۔ زین نے آہستہ سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، دیکھا، محبت آخر جیت ہی گئی۔ کچھ ماہ بعد حویلی ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گئی۔ دونوں خاندان ایک ہی دسترخوان پر بیٹھ کر ہنس رہے تھے۔ اسی دن ڈاکٹر نے زین کو خوشخبری سنا دی، مبارک ہو، آپ دونوں والدین بننے والے ہیں۔ زین کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ اس نے حیا کی طرف دیکھا، جس کے چہرے پر شرم اور مسکراہٹ ایک ساتھ تھی۔ 9 ماہ بعد ننھے سے بیٹے کی پیدائش نے پورے خاندان کی زندگی بدل دی۔ بچے کا نام امن رکھا گیا، کیونکہ وہ نفرت کے خاتمے اور محبت کی جیت کی نشانی تھا۔ حویلی میں اذان کی آواز گونجی، بزرگوں کی دعائیں بلند ہوئیں اور ہر چہرے پر خوشی سے دمک اٹھا۔ ایک شام زین اور حیا اسی باغ میں بیٹھے تھے جہاں کبھی انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ نبھانے کا وعدہ کیا تھا۔ حیا نے مسکراتے ہوئے پوچھا، اگر دوبارہ زندگی ملے تو پھر مجھ سے شادی کرو گے؟ زین ہنس پڑا اور بولا، ہر زندگی میں، ہر بار صرف تم سے۔ حیا نے اس آسمان کی طرف دیکھا اور دل ہی دل میں اللہ کا شکر ادا کیا۔ جس رشتے کی ابتدا ایک مجبوری سے ہوئی تھی، وہی رشتہ وقت کے ساتھ سچی محبت، اعتماد اور وفاداری کی مثال بن گیا، اور یوں محبت کی آخری منزل نفرت کی شکست، محبت کی جیت اور ایک نئے آغاز کے ساتھ ہمیشہ کے لیے مکمل ہو گئی۔
آپ کو یہ ناول کیسا لگا کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔ تھینک یو سو مچ۔